پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو حضور کی زندگی کا ہر باب، ہر پہلو اتنا نرالی شان والا ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضور کی زندگی کو پڑھو تو ہمارے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے، ہمارے جذبات کو عروج مل جاتا ہے، ہمارے دل کو قرار اور سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، عجب تماشا ہے حسن شاہ، شروع کروں میں کہاں سے پہلے۔ عجب تماشا ہے حسن شاہ، شروع کروں میں کہاں سے پہلے۔ ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ آقا کریم کی زندگی سب سے انوکھی اور سب سے نرالی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اسی نبی پاک کی زندگی کا ایک پہلو، ایک باب یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دین کی دعوت لوگوں کو بتائی، دین کی دعوت لوگوں کو کیسے پیش کی، کیسے دین کے لیے آپ نے محنتیں اور مشقتیں کی، اور دین کی جب دعوت میرے آقا نے پیش کی تو پھر عوام کی طرف سے کیسے کیسے آپ کے اوپر مظالم اور جبر اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس پہلو کو بھی بیان کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم جس گھر میں ایسے ہی پیدا ہو گئے کہ ہمیں ہماری ماں باپ کی وجہ سے کلمہ نصیب ہو گیا، ہمیں ایمان کی دولت مل گئی، ہم مسلمان بن گئے، تو ہمیں ذرا پتہ چلے کہ یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہیں، یہ دین ہمارے تک آیا کیسے ہیں، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے میں ہمارے نبی نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، کن کن پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، اور کیسے کیسے مظالم کا سامنا کیا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے نبی کی اس زندگی کو پڑھتا ہے اور اس تاریخ کو پڑھتا ہے تو یقیناً اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی مصیبتیں اور اتنی پریشانیاں نبی کے سوا کوئی اور بندہ جھیل نہیں سکتا ہے، نبی کے سوا اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ نبی ہی ہیں جو اتنی ساری پریشانیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، اتنی مصیبتوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو دعوت دین کا مکلف بنایا ہے، یعنی دعوت دین کے لیے امت مسلمہ کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور ہر شخص جتنا بھی کائنات میں بسنے والا مسلمان ہے، ہر ایک کو رب تبارک و تعالی نے حق کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اس امت کا ہر بندہ اپنی جگہ پر مبلغ ہے، اور اسے دین کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا جہاں تک ممکن ہو تم دین کی دعوت کو عام کرو، دین کی دعوت کو آگے بڑھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ میری باتوں کو غائب تک پہنچا دے، یعنی جو یہاں نہیں ہے ان تک میرے اس پیغام کو پہنچا دے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میرے آقا ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ماننے والو، میری طرف سے پہنچا دو اگر تم ایک ہی بات جانتے ہو، اگر تمہیں ایک ہی بات دین کی پتہ ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس بات کو تم آگے پہنچانے کی کوشش کرو، اس دین کی دعوت کو آگے لے کر جاؤ۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ذمہ داری پوری امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ دین اسلام اس تھوڑی سی مدت میں کائنات کے کونے کونے میں کیسے پہنچا؟ پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ دنیا کا مجھے کوئی ایک ایسا ملک بتاؤ جہاں مسلمان نہ بستا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں مسلمان نہ بستا ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر دیش میں گونجے گا یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا یا رسول اللہ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کائنات کے خطے خطے میں مسلمان بستا ہے، ایمان والا بستا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اسلام اتنی تیزی سے پھیل کیسے گیا؟ اتنی رفتار سے پھیل کیسے گیا؟ اور آج بھی دنیا حیران ہے کہ 1450 سال کے بعد بھی اگر سب سے تیزی سے کوئی دھرم پھیلتا ہے تو اسلام ہی پھیل رہا ہے۔ وہ مذہب اسلام ہی ہے جو رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے غور کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ سبب کیا ہے اس کا؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ تو بہت سارے اس کے سبب ہے، بہت سارے اس کے ریزن ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ریزن بتانا چاہتا ہوں، ایک سبب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اسلام کے سوا جتنے مذہب ہیں ان تمام مذہبوں میں ان کے دھرم کے پرچار کے لیے، ان کے دھرم کی تبلیغ کے لیے خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے، خاص ذات کو چنا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے اندر ہے کہ یہی لوگ عیسائی مذہب کو آگے پھیلا سکتے ہیں، وہی دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، ہر بندہ دین کی تبلیغ کر سکتا نہیں ہے۔ یہودیوں میں ہے کہ اس میں خاص قسم کے لوگ ہیں جو وہی دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور کسی شخص کو دین کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلم کے اندر ان کے مذہب میں 4 کوالٹی کے لوگ ہیں، 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہی ذات کو دین کی تبلیغ کا حکم ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو دین کی تبلیغ کر سکتی ہے، اور 2 ذاتیں دین کی تبلیغ کو سن سکتی ہے، اسے سمجھتی ہے، اور ایک ذات کو نہ دین کی تبلیغ کا حق ہے اور نہ سننے کا حق ہے۔ یہ غیر مسلموں کے اندر یہ قانون ہے۔ لیکن اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ میرے رب نے ہر مسلمان کو کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کو اسلام کی دعوت عام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کیسا بھی ہو، مسلم ہونا چاہیے، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، چاہے شیخ ہو یا پٹھان ہو، چاہے سید ہو چاہے گراسیا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، نبی کا غلام ہے، اسلام حکم دیتا ہے اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ ہر بندے کو اسلام نے دین کی دعوت دینے کا مکلف بنایا، دین پہنچانے کا مکلف بنایا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جو ایک وقت میں غلام تھے اسلام قبول کر کے دامن اسلام میں آئے، اور پھر جب کہیں سے آتے ہیں تو عمر ابن خطاب کہتے کھڑے ہو جاؤ، ہمارا سردار بلال آ رہا ہے، ہمارا آقا بلال آ رہا ہے۔ تو بلال حبشی کو یہ سرداری کیسے ملی، یہ آقا بننے کا شرف کیسے ملا؟ یہ اسلام ہی ہے جو دین کی دعوت کے لیے ہر بندے کو آگے کر دیتا ہے، دین کی دعوت کے لیے ہر بندے کو آگے کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو کائنات کے اندر جو دین اسلام رفتاری کے ساتھ پھیلا، تیزی کے ساتھ پھیلا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر بندہ مبلغ ہے، اسلام میں ہر بندہ مبلغ ہے، ہر شخص دین کا داعی ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا پرچار کرے، دین کو آگے بڑھائے، دین کو پھیلائے، دین کی تبلیغ کرے، دین کے مسائل کو لوگوں تک پہنچائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا جب 40واں سال شروع ہوا، جب حضور کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی قرآن کی آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی اور رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اب اپنے نبی ہونے کا اعلان کرو۔ کون سی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ آقا کریم کی عمر 40 سال ہے، اس سے پہلے دین کی دعوت کسی کو نہیں دی، کیونکہ یہاں پر میرے آقا نے سب سے پہلے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، نبی ہونے کا اظہار فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس بات کا میرے آقا نے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا اور دین کی دعوت پیش کی۔ اب میرے آقا نے 3 سال تک بالکل چھپ چھپ کے اسلام پھیلایا۔ کس طرح؟ بالکل پوشیدہ طور پہ گھر میں بیٹھ کے دین کی دعوت دی، اکیلے اکیلے دین کی دعوت دی، کسی گلی میں کسی محلے میں میرے آقا نے دین کا پرچار نہ کیا۔ 3 سال تک بالکل چھپ چھپ کے دین پھیلایا، پوشیدہ طور پہ دین کی دعوت دی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ انداز دیکھے دین کی تبلیغ کا، یہ حضور کا انداز دیکھے دین پھیلانے کا۔ اب مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب آپ سوچے تو صحیح کہ پوری دنیا کفرستان ہے، کوئی بھی شخص مومن نہیں ہے۔ اب اسلام پوری دنیا میں پھیلانا ہے، شروعات ہوئی گھر گھر جا کے دین کی دعوت دی۔ 3 سال تک خفیہ طور پہ دین کو پھیلایا۔ جب 3 سال مکمل ہوئے اور میرے آقا کی محنت رنگ لائی، اور کچھ میرے آقا نے ایسے ساتھی تیار کیے، ایسے افراد تیار کیے جو دامن اسلام میں آ گئے، کچھ جماعت تیار ہوئی، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی کی طرف سے 3 سال کے بعد یہ اعلان کرنے کا حکم ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ یعنی 3 سال ہو گئے، آقا کریم کی عمر شریف ہوئی 43 سال۔ اب رب نے فرمایا اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، اب قریبی رشتہ داروں میں دین پھیلاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور قریش والوں کو دعوت دی، اے خاندان قریش کے لوگ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ جب سب لوگ صفا پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے، سب اکٹھا ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے، وہ تم پہ عنقریب حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو ہر ایک فرد نے کہا ہم نے تم سے بڑا سچا کسی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تمہاری طرح سچا کسی کو نہیں پایا ہے، ہم یقیناً سچ مانیں گے کہ پیچھے پہاڑی کے ایک لشکر ہوگا جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، ہم تمہیں کبھی جھوٹا نہیں سمجھتے، تم نے ہمیشہ سچ بات بتائی ہے۔ میرے آقا نے کہا جب تم نے مجھے ہمیشہ سچا جانا ہے، جب تم نے میری ہر بات کو سچ مانا ہے، تو سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ سنو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، اور ان باطل معبودوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ان کی پرستش کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کی عادی بن جاؤ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب میرے آقا نے اتنے جملے کہے، اتنی باتیں کہی، تو پھر جو لوگ کھڑے تھے نا وہ آپ کے دشمن بن گئے،
آپ کو گالیاں دینے لگے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے، اور وہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے واپس لوٹنے لگے، اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا جانے لگا، معاذ اللہ حضور کو مجنون کہا جانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا جانے لگا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اس طریقے سے اس دعوت کا بدلہ دیا، اس تبلیغ کا بدلہ دیا، اس اشاعت دین کا بدلہ دیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن پھر بھی میرے آقا نے اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹایا، اپنی رفتار کو بڑھایا، دین کی دعوت کو اور عام کیا۔ جب اعلان نبوت کا چوتھا سال ہوا، کون سا؟ چوتھا سال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا 44واں سال، کون سا؟ 44واں سال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، فرمایا فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے محبوب جو ہم نے حکم دیا ہے اس کا علل اعلان لوگوں کو حکم دے دو، علل اعلان لوگوں کو بتا دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اب ڈرنا نہیں، ہر گلی میں بتا دو، ہر محلے میں بتا دو، ہر جگہ کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں خدا کی طرف سے، میری اطاعت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر پھیل گئے، جہاں پر بھی کفار جمع ہوتے میرے آقا پہنچ جاتے اور کہتے اے لوگوں تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لو، بلند آواز سے کہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنو، لوگوں کو خاموش کر دیتے اور کہتے اے لوگوں سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، مجھ پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کو سنو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، لوگ جب میرے آقا کی یہ باتیں سنتے تو غصے میں آ جاتے، جلال میں آ جاتے، آقا کریم کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، لیکن میرے آقا کبھی بھی اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹاتے۔ جب کفار کا بڑا میلہ لگ جاتا میرے آقا میلے میں پہنچ جاتے اور میلے میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے اے لوگوں میری ایک بات سن لو، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر چوراہے پر چند لوگ جمع ہو کے بیٹھتے اور باتیں کرتے میرے آقا وہاں پہنچ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ یار یہ کوئی مسجد کا عالم نہیں چاہتا، یہ کوئی مولانا تبلیغ کرنے کے لیے نہیں چاہتا میلوں میں یا چوراہوں پر یا کسی گلی کے اندر، یہ سارے نبیوں کا سلطان ہے جو خود چل کے جایا کرتا ہے، سارے رسولوں کا تاجدار ہے جو خود چل کے جاتا ہے، چوراہے پر بیٹھنے والوں کو دین سمجھا رہا ہے، گلیوں میں بیٹھنے والوں کو دین بتا رہا ہے میرا نبی، میلوں کے اندر جا کر کے اعلان کرتے ہیں میرے نبی، میرے آقا ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ آج تو کیا ہے، آج تو کوئی بغیر گاڑی کے دین کی تبلیغ نہیں کرنا چاہتا، آج تو اگر اچھے سے استقبال نہ ہو تو اب تمہارے محلے میں ہم نہیں آئیں گے، اچھا سا نذرانہ نہ ملے تو کہہ دیتے ہم تمہارے گاؤں میں نہیں آئیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، مائک ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو لوگ بیان کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اگر مائک اچھا نہ ہو تو لوگ نعتیں پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے؟ ذرا میرے آقا کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ذرا میرے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میرے آقا کی دین کی دعوت دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ میرے آقا کفار کے میلے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا کرتے تھے، اپنے رسالت کا اعلان فرمایا کرتے تھے، اور لوگ نذرانے نہیں دیتے تھے، لوگ ہاروں سے استقبال نہیں کرتے تھے، لوگ نعرے نہیں بلند کرتے تھے، لوگ میرے نبی کو مجنون کہتے تھے معاذ اللہ، لوگ نبی کو پاگل کہتے تھے معاذ اللہ، بلکہ ابو جہل جب میرے آقا قرآن پڑھتے تو مٹی اٹھا کے ہوا میں پھینکتا تھا، مٹی اڑاتا تھا تاکہ لوگ دور چلے جائیں، لوگ دور بھاگ جائیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتا تھا چیخے پکارو، آوازیں نکالو، چلاؤ، تاکہ محمد کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ میرے نبی کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، وہ میری نبی کی آواز کو پست کرنا چاہتا تھا، اور کہتا تھا کان میں انگلی
سنو، ارے جو دبانا چاہتا تھا وہ دب گیا، اور آج ہر گلی میں نبی کا ذکر ہوتا نظر آ رہا ہے، آج ہر محلے میں نبی کا ذکر ہوتا نظر آتا ہے۔ پتا چلا کہ جو نبی کی آواز کو دبانا چاہتا تھا وہ دب گیا، اور آج عرش سے لے کر فرش تک ہر جگہ نبی کا ذکر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ دین کی دعوت ہے، یہ دین کی تبلیغ ہے، یہ دین کی اشاعت ہے، یہ دین کو پھیلانے کے لیے محنت ہے میرے نبی کی۔ آج اگر ہم کسی چند لوگوں سے کہہ دے چلو نا گلی میں گھوم کے لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار مولانا کہاں سنتے ہیں، لوگ الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں، لوگ چہرہ بگاڑ دیتے ہیں، انہیں کیا دعوت دینے کی۔ میں کہتا ہوں تم سیرت مصطفیٰ پڑھو، تم حضور کی زندگی پڑھو۔ ارے یہ تو لوگ منہ بگاڑتے ہیں، وہاں تو میرے آقا کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، وہاں تو حضور کے سامنے گڑھے کھودے جاتے تھے، نبی پاک پہ کچرا ڈالا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر حرم کعبہ میں سجدہ کرتے تھے تو کٹے ہوئے اونٹ کی ہوجڑی لا کے حضور کے کاندھے پہ ڈال دی جاتی تھی۔ میرے آقا کے بدن کو گندا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن ہے میرے نبی جو قدم پیچھے ہٹائے؟ میرے آقا تو جتنا دبایا جاتا تھا حضور کو، میرے آقا اور اپنے دین کی دعوت کو تیز فرما دیا کرتے تھے، اور دین کی اشاعت کو اور تیز کر دیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور یہی دین کی دعوت کا ذمہ اللہ نے صرف عالموں کو نہیں، پیروں کو نہیں، حافظوں اور مبلغوں کو نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری امت کے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، ہر فرد کو عطا فرمائی ہے۔ تم ڈاکٹر ہو، دین کی تبلیغ کرو، تم انجینئر ہو، دین کی تبلیغ کرو، تم ٹیچر ہو، دین کی تبلیغ کرو، تم پروفیسر ہو، دین کی تبلیغ کرو، تم ایڈوائزر ہو، دین کی تبلیغ کرو، تم لائر ہو، دین کی تبلیغ کرو، تم گاڑی چلاتے ہو، دین کی تبلیغ کرو، تم رکشہ چلاتے ہو، دین کی تبلیغ کرو، تم لاری چلاتے ہو، دین کی تبلیغ کرو، اس لیے کہ نبی کا ہر امتی اپنی اپنی جگہ پر دین کا مبلغ بنا ہوا ہے۔ آج تو کیا بات ہے، آج تو کیا بات ہے کہ مسلمان اپنی ہی اولاد کو، اپنے ہی قوم کے بچوں کو نمازوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مدرسوں میں جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ہو گیا، مدرسہ بند کر دے اب کیوں جاتا ہے، اب تو مدرسے کی پڑھائی چھوڑ دے اب کیوں جاتا ہے۔ نماز کے ٹائم پہ لیشن کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا، ہوم ورک کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا، اور کہا جاتا ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کام کیا کرو، میرے سامنے نماز کی بات مت کیا کرو۔ ایسے ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ بلکہ یہ ذمہ داری تو رب نے تمہیں عطا فرمائی تھی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دین کی تبلیغ پیش کرو، تم دین کی دعوت پیش کرو، تم جہاں رہو اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرو۔ یہ ہم نے سب بلا دیا، ہم نے سب چھوڑ دیا، ہم نے سب ختم کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی دین کا مبلغ بن سکتا ہے، ہمارے یہاں انجینئر بھی دین کا مبلغ بن سکتا ہے، ہمارے یہاں لائر بھی دین کا مبلغ بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف عالم ہی دین کا کام کرے گا، صرف پیر ہی دین کا کام کریں گے، صرف مبلغ اور حافظ ہی دین کا کام کریں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آقا کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے تم ایک ہی بات جانتے ہو۔ اگر تمہیں دین کی ایک بات بھی پتا ہے، صحیح سے پتا ہے، تو اسے آگے بڑھانے کی اور آگے پہنچانے کی ذمہ داری مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے سال نبوت کے علل اعلان لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، کھل کے بیان کرتے ہیں، ہر جگہ میرے آقا نے دین کی تبلیغ فرمائی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ میرے آقا نے باقی رکھی۔
ہر جگہ حضور پہنچے اور دین کی دعوت پیش کرنے لگے. اب دھیرے دھیرے دین پھیلنا شروع ہوا. لوگ دامن اسلام میں آنے لگے, دین قبول کرنے لگے. کوئی صدیق اکبر جیسی عظیم شخصیت سب سے پہلے دین قبول کر رہی ہے. مولا علی دامن اسلام میں آئے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ دامن اسلام میں آئی ہے. اب دھیرے دھیرے یہ دین بڑھتا گیا. عثمان غنی آ گئے ہیں, حضرت یاسر آ گئے, حضرت عمار آ گئے, حضرت سمیہ آ گئی. دین پھیلتا گیا, لوگ دامن اسلام میں آتے گئے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. لیکن جیسے جیسے وہ دین کے دامن میں آتے جاتے تھے, وہ خود دین کے مبلغ بنتے چلے جاتے تھے. وہ خود دین کے لیے محنت کرنے والے تھے. ان کو بڑا ستایا جاتا تھا, ان کو پریشان کیا جاتا تھا, لیکن کوئی بھی دین سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا, دین سے پیچھے قدم ہٹانے کا نام نہیں لیتا. بلال حبشی دامن اسلام میں آنے لگے, حضرت صہیب رومی دامن اسلام میں آنے لگے, سلمان فارسی دامن اسلام میں آئے. ایسے سینکڑوں صحابہ دامن اسلام میں آنے لگے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب دھیرے دھیرے لوگ دامن اسلام میں آنے لگے. جب حضرت امیر حمزہ بھی مومن ہو گئے, حضرت عمر ابن خطاب بھی دامن اسلام میں آ گئے, اب کفار بھڑکنے لگے. اب کفاروں نے میٹنگیں کرنا شروع کر دی اور کہنے لگے یہ تو انقلاب آنے لگا, یہ تو کیا ہونے لگا. ایک ہی بندہ تھا جس نے اپنے دین کا پرچار شروع کیا تھا, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ تو بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے, یہ تو ایک بڑا قافلہ تیار ہو گیا ہے. کافروں میں کھلبلی مچنے لگی. مسلمانوں وہ چند ہی تو لوگ تھے, لیکن کفاروں کی نیند حرام ہو گئی, ان کی راتوں کی نیند اڑنے لگی. پتا تھا یہ نکلے ہیں ابھی چند ہیں, کچھ ہی دنوں میں کہاں سے کہاں پھیلنے والے ہیں, یہ کہاں سے کہاں پہنچنے والے ہیں. کفاروں نے میٹنگیں شروع کر دی. مکہ کے بڑے بڑے سردار میٹنگیں کرنے لگے. اب اس سیلاب کو روکا کیسے جائے, اس بڑھنے والے قافلے کو روکا کیسے جائے, اب اس روشنی کو کیسے ختم کیا جائے. تو جب میٹنگ ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اب مکمل بائیکاٹ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ خاندان بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے, اور ایسا بائیکاٹ کیا جائے کہ انہیں کسی ایک تاریک اور تنگ جگہ کے اندر قید کر دیا جائے, اور ان کے ساتھ بات چیت بھی بند ہو جائے, سلام و کلام بھی بند ہو جائے, خرید و فروخت بھی بند ہو جائے, لین دین بھی بند ہو جائے, اناج اور پانی کا ایک دانہ اور ایک قطرہ بھی ان تک نہ پہنچنے دیا جائے. اور حتیٰ کہ یہ کہہ دیا گیا کہ خاندان بنو ہاشم کے ساتھ کوئی نکاح بھی نہ کرے. میرے آقا کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا. کیا کیا گیا؟ سماجی بائیکاٹ پورے خاندان مصطفیٰ کا. کس وجہ سے؟ دین کی دعوت دیتے تھے, دین کی تبلیغ کرتے تھے, دین کی اشاعت کرتے تھے, دین سمجھاتے تھے, لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے تھے. اسی وجہ سے حضور کا بائیکاٹ ہوا, خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا, اور شعب ابی طالب میں 3 سال تک میرے نبی کو قید کیا گیا. کتنے سال؟ 3 سال. خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد کو قید میں ڈال دیا گیا. شعب ابی طالب میں سب کو قید کر دیا. کوئی بات چیت نہیں کر رہا, کوئی لین دین نہیں کرتا. سامان خریدنا ہے لیکن کوئی بیچتا نہیں, بات کرنی ہے کوئی بات کرتا نہیں, شادی بیاہ نہیں کرتا, اناج اور پانی بھی کوئی نہیں دیتا. ہر طرح سے روک لگا دی گئی. جو بھی میرے آقا کے ساتھ تھے, جب تک کھانا پانی تھا کھایا, جب وہ ختم ہونے لگا تو پھر پیڑ کی چھالیں اتاری اور ان پیڑ کی چھالوں کو پانی میں گرم کیا اور ان چھالوں کو کھانے لگے. پیڑ کے پتے کھانے لگے
اور پھر اگر کہیں راستے میں سوکھا ہوا چمڑا مل جاتا جانور کا، اس چمڑے کو پانی میں ابالتے اور پکا کے کھایا کرتے۔ مسلمانوں، کبھی تم نے ایسی تکلیفیں برداشت کی؟ کبھی آپ کے گھر میں ایسے حالات آئے؟ کبھی تمہارے گھر میں یہ مشقتیں آئی؟ کیا تم نماز پڑھتے ہو، دین کی دعوت دیتے ہو، اس وجہ سے کسی نے تمہارا بائیکاٹ کیا؟ کسی نے رشتہ توڑا؟ کسی نے تم سے شادی بیاہ کے لیے منع کیا؟ کیا کسی نے تم سے تعلقات ختم کیے؟ نہیں کیے نا۔ یہ تو میرے نبی کی ذات تھی، آپ کا خاندان تھا، آپ کو صرف دین کی دعوت کی وجہ سے پریشان کیا جاتا تھا، دین کی تبلیغ کی وجہ سے پریشان کیا جاتا تھا، دین کی اشاعت کے لیے پریشان کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو گے تو کھانا بند کر دیں گے، نماز پڑھو گے تمہارا پانی بند کر دیں گے، نماز پڑھو گے تو تمہارا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، تو آج تو مسلمان کہیں گے واہ، ہم تو چھٹی مل گئی ہے، ہم پر تو مصیبتیں آ گئی ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ ایک بہانہ ڈھونڈتے تھے، بہانہ مل جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے، میرے آقا ذرا بھی گھبرائے نہیں، ذرا بھی حضور کے پاؤں میں لچک نہیں آئی، حضور کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ میرے آقا جب شعب ابی طالب سے باہر آتے ہیں، اس گھاٹی سے باہر آتے ہیں، پھر میرے آقا دین کی تبلیغ شروع فرما دیتے ہیں، دین کی دعوت شروع فرما دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج تو اگر اے سی چالو نہ ہو تو لوگوں کے ماحول خراب ہو جاتے ہیں اور کہتے اتنی گرمی میں نماز پڑھیں گے، پسینے نکل رہے ہیں۔ آج اگر چٹائی نہ بچھے تو لوگ کہتے ہیں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پاؤں درد کرنے لگتا ہے۔ میرے آقا نے ریت کے اوپر سجدہ فرمایا ہے، میرے آقا نے مٹی پہ سجدہ فرمایا ہے، میرے آقا نے اے سی اور پنکھے کے نیچے نماز نہیں پڑھی، میرے آقا تیز دھوپ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا نے اس طریقے سے دین پھیلایا ہے۔ آج تو دین پہ چلنا بڑا آسان ہے، دین پہ چلنا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دین پہ چلنا تو اس وقت مشکل تھا، دین پہ چلنا تو اس وقت کٹھن تھا جب بلال حبشی کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جاتے تھے، صہیب رومی کو ستایا جاتا تھا، حضرت خبیب کو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹایا جاتا تھا، شولوں پہ لیٹایا جاتا تھا، اور پھر ان کی شولوں پر پیٹھ رکھ کر ان کی چھاتی پہ پیر رکھ کے دبایا جاتا تھا تاکہ وہ شولے ان کے بدن میں گھس جائیں۔ حضرت خبیب کو جب ایسے دبایا گیا نا تو ان کے بدن سے چربی پگھلی، اور چربی پگھل کے ان شولوں پہ گری تو شولے بجھ گئے، اور بڑے بڑے کھڈے ان کے بدن میں پڑ گئے، پیٹھ پہ پڑ گئے۔ ایک مرتبہ کہیں جنگ پہ جا رہے تھے نا تو حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پہ سفید کلر کے دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا خبیب یہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، جب میں نے اسلام قبول کیا تھا نا تو مجھے شولوں پہ لیٹا کے میرے سینے پہ پاؤں رکھ دیا گیا تھا، تو چربی پگھل گئی تھی اور وہ شولے میرے بدن میں پیوست ہو گئے تھے، تو یہ اسی کے دھبے پڑ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، صحابہ کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی تھی، چمڑیاں کھینچ لی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا پھر جاؤ محمد کے دین سے ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ صحابہ کہتے تھے یہ دل نبی کا غلام ہے، بدن تیرا غلام ہے، یہ بدن پہ جو کرنا ہے تو کر لے، یہ دل نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اس دل سے کبھی عشق مصطفیٰ نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی محبتیں، یہ ہے مشقتیں، یہ ہے تکلیفیں۔ دو پاؤں پکڑ کے چیر دیا جاتا تھا، پورا دن دو ہاتھ باندھ کر اس طرح گرمی میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا کے بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا، اور کہا جاتا تھا پھر جاؤ دین محمدی سے ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ بتاؤ مجھے کوئی ایک صحابی جو پھر گیا ہو، بلند آواز سے کہے نا، بتاؤ کوئی ایک نام جو دین سے پھر گیا ہو؟ کوئی نہ پھرا، کیونکہ وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ حضور نے دین سکھایا تھا انہیں، حضور نے دین پلایا تھا انہیں، حضور نے دین سمجھایا تھا انہیں۔
وہ کہتے تھے مر جائیں گے لیکن دین سے کبھی غداری نہیں کریں گے، کبھی دین کا سودا نہیں کریں گے۔ آج تو کیا ہوتا ہے دوستو، چند روپیوں کی لالچ میں لوگ دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ مکان بنا دیں گے، لوگ مسجد بدل دیتے ہیں، کاروبار شروع کروا دیں گے، لوگ مسجد بدل دیتے ہیں، لاری نکال دیں گے، لوگ مسجد بدل دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ تم چند سکوں میں بک جائے۔ ہمارا ایمان وہ ایمان ہے کہ ساری کائنات کی دولت ایک طرف بھی آ جائے پھر بھی ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے دین سے بغاوت کرنے والے نہیں ہیں۔ مسلمان بھوکا تو مر سکتا ہے لیکن کسی کے حرام کے ٹکڑوں پہ پل سکتا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، 70 سے زیادہ انبیاء کرام، کتنے؟ 70 سے زیادہ انبیاء کرام صرف اسی وجہ سے انتقال کر گئے کہ انہیں وقت پر کھانا اور پانی نہیں ملا تھا، وقت پر کھانا اور پانی نہ ملا۔ یہ انبیاء کی محنتیں، یہ نبیوں کی کوششیں کہ کھانا اور پانی نہ ملا اور انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ تو جو نبی بھوکے اور پیاسے رہ کر دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کیا ان کا امتی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے سنیت پہ قائم نہیں رہ سکتا ہے؟ اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکتا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، انبیاء کرام کی زندگیاں پڑھے، میرے نبی کی ہسٹری پڑھے تو پتا چلے یہ دین اتنے آسانی سے نہیں پھیلا، اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا۔ اس کے لیے میرے آقا کو گلے میں پھندا بھی ڈالا گیا، حضور کا گلا دبایا گیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور کی زبان مبارک باہر آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ حضور کی جان نکل جائے گی۔ اس طریقے سے میرے نبی کی گردن کو چادر سے دبایا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنی آسانی سے دین نہیں پھیلا۔ میرے آقا بستر پر بیٹھ کے رویا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کی گود میں سر رکھ کے روتے تھے اور کہتے تھے میری خدیجہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں رات دن لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں لیکن لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، لوگ مجھ پہ پتھر برساتے ہیں، لوگ راستوں میں کنکر اور پتھر ڈالتے ہیں، لوگ راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ راستوں میں گڑھے کھودتے ہیں۔ خدیجہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن حضرت خدیجہ پھر کہتی تھی میرے آقا آپ غم نہ کریں، میرے سرتاج آپ غم نہ کریں، انشاءاللہ آپ کی محنتیں ایک دن ضرور رنگ لانے والی ہے، آپ کی محنتیں ضرور ایک دن رنگ لانے والی ہے۔ میرے نبی کی پیاری بیوی، ہماری ماں نے جو کہا وہ ہوا، میرے آقا کی محنتیں رنگ لائی۔ آج پوری دنیا پکارتی ہے یا رسول اللہ، آج کائنات کے خطے خطے میں میرے نبی کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا ہے، آج ہر دیش میں میرے نبی کا جھنڈا لہراتا ہے، ہر دیش کے اندر میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے، آج کائنات کی ہر گلی میں میرے نبی کا چرچا کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، لیکن روئے تھے میرے نبی، روتے تھے میرے نبی، ماں خدیجہ کی گود میں سر رکھ کے روتے تھے میرے نبی، کبھی ابو بکر صدیق کو گلے لگ کے روتے تھے میرے نبی۔ یہ حضور پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس طریقے سے میرے آقا نے اپنی زندگی مبارکہ کے ایام کو گزارا ہے۔ آسان ہے اس طرح دین پھیلانا؟ اگر کوئی 40-45 سال میں ایسی گالیاں دے برداشت کرے گا کوئی؟ آج اگر کسی عالم دین کو کوئی گالی دے دے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی پیر صاحب کی کوئی توہین کر دے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، فوراً قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو تڑلے کے ساتھ جواب دیتی ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے عالم کو گالی دینے کی، تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے پیر کو برا بھلا کہنے کی؟ فوراً قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا کبھی۔ آپ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 45, 47 اور 48 سال کی عمر کے اندر مکہ کی گلیوں کے اندر پتھر مارے گئے، حضور کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے،
اور لوگ اسپیشل کچرا جمع کرتے تھے پورے دن کا. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو یہ کچرا ان پہ ڈالیں گے. اس طریقے کے حالات تھے میرے نبی کی زندگی کے. آج تو اگر گھر والے دو باتیں کہہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہم دین کا کام نہیں کریں گے, ہم دین کا کام نہیں کریں گے, ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر ماحول تھوڑا سا بگڑ جائے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم دین کا کام نہیں کریں گے, حالات بیکار ہو چکے ہیں, ماحول بڑا گندا ہو گیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اگر میرے آقا نے ماحول کو بہتر ہونے کا انتظار کیا ہوتا, ماحول کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا ہوتا تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا. ماحول کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑتا ہے, ماحول ہمیں بنانا پڑتا ہے, ہمیں ماحول کو سازگار کرنا پڑتا ہے. جب ہم لگاتار محنت کرتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد پھر وہ رنگ نکھرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ رنگ بنتا ہوا نظر آتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دین کی تبلیغ فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آئے تو اس وقت پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حالات بڑے خطرناک ہیں. اسی سال سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. حضور پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے, پریشانیاں بڑھنے لگی, تکلیفیں بڑھنے لگی. جو سہارا دینے والے تھے وہ بھی چلے گئے, حالات اور خطرناک ہونے لگے. لیکن پھر میرے آقا نے سوچا مکہ والے تو میری بات نہیں مانتے, لاؤ میں طائف چلا جاؤں, طائف کی وادی میں چلا جاؤں, شاید طائف والے میری بات مانے, طائف والے میری قدر کرے, وہ میری باتوں کی لاج رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر کے طائف کی طرف لوٹے, طائف کی طرف سفر فرمایا. پیدل سفر حضور کا, مکہ سے طائف اتنی دوری, حضور پیدل چلے گئے. کس لیے؟ طائف کے بازاروں میں دین کی دعوت دوں گا, دین کا پیغام سناؤں گا, میرے رب کے فرمان کو میں لوگوں کے کانوں تک پہنچاؤں گا, قرآن کی آیتیں سناؤں گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے آقا جب طائف کے بازار میں پہنچے, طائف کے لوگ بڑے مالدار تھے, بڑے امیر تھے. طائف میں 4 بہت بڑے سردار رہا کرتے تھے. ان سرداروں کا بڑا رعب و دبدبا تھا طائف کے اندر, سب ان کی سنا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور لوگوں سے کہا, اے لوگوں, مکہ والوں نے تو میری نہ سنی, میں تم تک دین کی دعوت لے کے آیا ہوں, دین کا پیغام لے کے آیا ہوں, دین کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میری بات سن لو. اس طریقے سے میرے آقا نے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی. جب میرے آقا نے کہا, اے لوگوں, ایک اللہ کی عبادت کرو, میں اللہ کا نبی ہوں, میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو, اور یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ خدا کا کلام ہے, اسے پڑھو, اسے سمجھو, اور خدا کے کلام کو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کرو. جب میرے آقا نے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی, طائف کے بڑے بڑے سردار میرے آقا کے دشمن بن گئے, غصہ کرنے لگے, جلال میں آ گئے, ان کے تیور بدل گئے. ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک ٹیم تیار کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور کہا, اے بچوں, اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو, ان کے پاؤں پہ پتھر مارو, ان کے جسم پہ پتھر مارو, ان کو ستاؤ, انہیں برا بلا کہو, ان کو بھگاؤ یہاں سے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں دوڑایا گیا, حضور کو گالیاں دی جانے لگی. چھوٹے چھوٹے بچے میرے نبی کو پاگل کہتے ہیں معاذ اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے نبی کو دیوانہ کہتے ہیں معاذ اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کے نبی کو مارتے ہیں معاذ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون بہنے لگتا ہے, حضور کے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے, حتیٰ کہ میرے آقا جس چمڑی کی جوتی پہنی تھی حضور نے, نالین مبارک, وہ پورا نالین خون سے بھر جاتا ہے, خون سے تر ہو جاتا ہے.
جب میرے آقا ان زخموں کو برداشت نہیں کر پاتے تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ لوگ حضور کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں اور پھر آگے کرتے اور پھر پتھر مارتے ہیں، پھر ستاتے ہیں۔ کوئی حضور کو دھکا دیتا ہے، کوئی حضور کو گالی دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ سلوک کیا گیا میرے نبی کے ساتھ، ایسا معاملہ کیا گیا ہمارے نبی کے ساتھ، ایسی سچویشن پیش آئی میرے نبی کو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی دین کے کام کو نہیں ختم کیا، ایک لمحے کے لیے بھی دین کے کام کو روکا نہیں۔ میرے آقا ہر لمحہ دین کا پیغام پہنچاتے چلے جا رہے ہیں، دین کی اشاعت فرماتے چلے جا رہے ہیں، دین سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ جب حضور کو طائف میں اتنا مارا گیا کہ حضور چلنے کے قابل نہ رہے، حضور چل نہیں پاتے تھے، بلکہ ایک انگور کے باغ کے اندر میرے آقا نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا، وہاں پانی پیا، وہاں آرام کیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور آپ کو ان لوگوں نے بڑا ستایا ہے، ان کے لیے بد دعا فرما دے، ان کے لیے بد دعا فرما دے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ صحابہ اصرار کیے جا رہے، حضور بد دعا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میرے پیارے صحاباؤں، مجھے میرے رب نے بد دعا کرنے کے لیے نہیں، مجھے زحمت بنا کے نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجا ہوا ہے، مجھے دعائیں دینے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، صحابہ سوچ رہے شاید حضور بد دعا کریں گے، حضور شاید بد دعا کریں گے۔ حضور نے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور میرے آقا نے فرمایا، اے میرے مولا، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے، مولا یہ نادان ہے، تو انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ مولا یہ نہ صحیح، ان کی اولادوں کو دین کی تو مولا اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اسلام قبول کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما دے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے، اے میرے صحاباؤ، اگر میں بد دعا کر دیتا نا تو میرا رب ان دونوں پہاڑ کو ملا دیتا اور پوری بستی کو دبا دیتا، لیکن میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو امت کے لیے دعائیں کرنے آیا ہوا ہوں، میں امت کی بھلائی کی دعا کرنے آیا ہوں، امت کی اچھائی کے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا فرماتے رہے، بلکہ جنگ احد کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، کلیجہ نکال کے کچا چبایا گیا، کان ناک سب کاٹ لیا گیا، ایسے معاملات میرے نبی کے سگے چچا کے ساتھ کیے گئے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے اور صحابہ کرام کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کو زخم آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون نکل پڑا جنگ احد کے موقع پر۔ تو اس وقت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو کبھی جنگ احد سے زیادہ بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، کیا اس سے کٹھن دین بھی کوئی گزرا ہے حضور آپ کا؟ میرے آقا فرماتے، ہاں، یہ دین تو کوئی نہیں دین ہے، یہ تکلیف تو کوئی تکلیف نہیں ہے، طائف میں مجھے جو ستایا گیا نا اس سے زیادہ تکلیف مجھے کبھی نہیں پہنچی ہے، طائف میں مجھے جو پتھر مارے گئے نا اس سے زیادہ تکلیف مجھے کبھی نہیں پہنچی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، کائنات میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا گیا ہے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے، حضور کو ستایا گیا ہے۔ تو میرے آقا دین کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ہم تک دین پھیلانے کے لیے میرے آقا نے محنتیں کی، مشقتیں کی۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی اب کہ جس نبی نے پتھر کھا کے دین پھیلایا، ہم نیازیں کھا کے تو پھیلائیں؟ جس آقا نے
گالیاں سن کے دین پھیلایا، ہم نعروں کی گونج میں تو دین پھیلائیں؟ جس نبی نے مصیبتوں کے اور تکلیفوں کے پہاڑے جب ان پہ توڑے جا رہے تھے، ایسے عالم میں دین پھیلایا، کیا آج سٹیج پہ نرم نرم گدوں پہ بیٹھ کے ہم دین نہیں پھیلا سکتے؟ سنیوں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بندہ مبلغ بننے کی کوشش کرے، ہر بندہ دین کا داعی بنے۔ تم جہاں بھی رہو دین کے داعی بنو۔ جب تم بھی دین کے داعی بن جاؤ گے تو بڑی آسانی کے ساتھ دین پھیلتا ہوا نظر آئے گا، آسانی کے ساتھ دین دنیا میں پھیلتا نظر آئے گا۔ تم ٹیچر ہو، اسکول میں پڑھاتے ہو تو اسکول میں بھی دین کی دعوت بتا دیا کرو۔ تم پروفیسر ہو، تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 بندے کام کرتے ہیں، انہیں بھی دین کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کرو۔ اس طریقے سے دین پھیلتا ہے، ایسے ماحول بنتا ہے۔ اگر تم بس میں سفر کرتے ہو، پڑوس میں مسلمان بیٹھا ہے، اسے 2 حدیثیں سنا دیا کرو، اسے دین بتا دیا کرو۔ اگر تم ریلوے کے اندر تم ٹریولنگ کرتے ہو، روزانہ 2-5 بندوں سے ملاقات ہوتی ہے، روزانہ حضور کے 1 حدیث سنا دیا کرو، ایک سنت بتا دیا کرو۔ جب ایسا رویہ اپنایا کرو گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن تمہارا بھی نام مبلغوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا، دین پھیلانے والوں میں داخل کیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دین کی دعوت کی ذمہ داری سبھی کی ہے۔ ہم سب کو دین کا کام کرنا ہے، ہم سب کو دین پھیلانا ہے، ہم سب کو محنتیں کرنی ہے۔ اکیلے اکیلے بیان سننے کے لیے آیا کرتے ہو، کبھی 2 اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں لے کے آیا کرو، اگر ان کی زندگی بدل جائے گی اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ہے دین کا کام، یہ ہے دین کی تبلیغ، ایسے دین پھیلایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے محنت کرو، اور اگر تھوڑی تکلیف آئے تو ڈرو مت، میرے نبی کی زندگی پڑھا کرو، نبی کی ہسٹری پڑھا کرو۔ جب نبی کو ستایا گیا، جب نبی کو پریشان کیا گیا تو ہماری اور تمہاری بات ہی کیا ہے دوستو؟ ہمیں تو پریشان کیا ہی جائے گا، کیونکہ دین کی دعوت دینے والا ہمیشہ پریشان کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ حق پریشان ہو سکتا ہے، پراجت کبھی نہیں ہو سکتا۔ حق کو ڈرایا جا سکتا ہے، ہرایا نہیں جا سکتا۔ حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا نظر آتا ہے، حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پہلے جب دین کی دعوت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، تو سب سے پہلے اپنے سینے میں اخلاص پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ اخلاص، للہیت، میں صرف اور صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، بس اتنا کرو۔ پھر دیکھنا تمہارے بیانوں میں تاثیر کیسے آتی ہے، پھر دیکھنا تمہارے جملوں میں برکت کیسی آتی ہے، پھر دیکھنا تمہاری ایک آواز پہ لوگ جمع کیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو گے، کوئی لالچ نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ پیسہ دل سے نکال دو، شہرت دل سے نکال دو، عزت دل سے نکال دو، سب کچھ دل سے نکال دو، بس یہ سوچ لو کہ تم ایک کتے ہو۔ کیا ہو؟ ایک کتے ہو، کہ جس طریقے سے کتا اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مالک کی چوکھٹ کی حفاظت کرتا ہے، میں بھی ایک کتا ہوں، میں بھی اپنے پروردگار کے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، میں بھی اپنے پروردگار کے دین کی غلامی کر رہا ہوں، اس کی چوکی داری کر رہا ہوں۔ جب تم اس نیت سے دین پھیلاؤ گے تو اللہ ضرور کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ عزت کی لالچ مت رکھنا، شہرت کی لالچ مت رکھنا، روپیے پیسوں کی لالچ مت رکھنا، یہ ساری لالچ نکال دینا، تب جا کے اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبتیں پیدا فرما دے گا۔ اس سے کام ہوتا ہے، ویسے کام نہیں ہوتا۔ لالچیں دور کرنی پڑتی ہے، سب ختم کرنا پڑتا ہے۔ اگر لوگ کہیں نا مولانا یہ 5 لوگ بیٹھے کچھ نصیحت کر دے تو کر دینی ہے، اب یہ نہیں کہ 100 لوگوں کا مجمع ہوگا تو ہم آئیں گے، یہ والا معاملہ نہیں۔ ہمیں تو ایک بندہ بھی ہو تو ہم سمجھا دیں گے،
کیونکہ اکیلے اکیلے سمجھانا بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے. ایک بندے کو پکڑ کے سمجھانا یہ بھی نبی کی سنت ہے, اور مجمع میں خطاب کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہمیں دونوں سنتوں پہ عمل کرنا ہے, ہمیں دونوں طرف آگے بڑھنا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو اس طریقے سے کام ہوتا ہے, اس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا رہتا ہے. اور جب دین کا کام کرو تو نیت یہ کرو کہ بس میں نبی کے غلام کو نبی کی طرف بلانا چاہتا ہوں, اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں. میرا مقصد ہر مسلمان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا. یہ سوچ ہونی چاہیے, یہ فکر ہونی چاہیے. میرا مقصد مسلمانوں کو جہنم سے بچانا ہے. جب اس نیت سے تم دین کا کام کرو گے تو یقیناً تمہارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا, للہیت پیدا ہوگی, صرف اللہ کے لیے کام کرو گے. تو اس طریقے سے دین کا کام کرنے کی کوشش کرو, دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. اگر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے, یعنی آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ نعت نہیں پڑھ سکتے, تو فکر نہ کرو, کیونکہ نعت اور بیان ہی صرف دین کا کام نہیں ہے. نعت اور بیان ہی صرف دین کا کام نہیں ہے. جو دین کا کام کرتا ہے, اس دین کے کام میں جو بھی خرچہ لگتا ہے, آپ اسے کہہ دیا کرے مولانا ضرورت پڑے تو ہمیں یاد کر لیا کرے, جو بھی خرچہ ہوگا ہم کوشش کریں گے دینے کی. تم بیان کے ذریعے تبلیغ کرنا, ہم پیسوں کے ذریعے دین کی تبلیغ کریں گے. تو اس انداز سے دین کا کام ہوتا ہے, اس طریقے سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے. اور اگر آج میرا ہر مسلمان بھائی مبلغ بن جائے, آج ہر بندہ مبلغ بن جائے, میرا ہر چھوٹا چھوٹا بچہ مبلغ بن جائے, اور وہ بھی سوچ رکھے کہ انشاءاللہ بڑا ہو کر اگرچہ ڈاکٹر بنوں گا لیکن ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ دین کا مبلغ بھی بنوں گا. میں بڑا ہو کر اگرچہ پروفیسر بنوں گا لیکن میں دین کا مبلغ بھی بنوں گا. میں بڑا ہو کر اگرچہ انجینئر بنوں گا, میں دین کا مبلغ بھی بنوں گا. اگر میں مسجد میں ہوں تو بیان بھی کر سکوں, اور باہر چلا جاؤں تو دنیا کا کام بھی کر سکوں. ایسی صلاحیت پیدا کرو, ایسا کام پیدا کرو, ایسی اپنے اندر سوچ پیدا کرو. بچپن سے سروں پہ امامے سجانے کی عادت ڈالو, بچپن سے اسلامی لباس پہننے کی عادت ڈالو, بچپن سے داڑھی کو بڑھانے کی عادت ڈالو. آج تو کیا ہوتا ہے, جب نوجوان بچہ داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی نکلواتا نہیں تو گھر سے ماں باپ کہتے ہیں داڑھی نکلوا دے, تجھے بیٹی کون دے گا. ہم کہتے ہیں بیٹا جواب دے دینا, ہم نے داڑھی لڑکیوں کو دکھانے کے لیے نہیں, مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے. ہم نے مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے. ہم ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کریں گے جو نبی کی سنت سے نفرت کرے, نبی کی سنت سے نفرت کرے. ہم ایسی لڑکیوں سے شادی کریں گے جو نبی کی سنت سے پیار کرنے والی ہوگی, نبی کی سنت سے محبت کرنے والی ہوگی. کیونکہ نبی کی سنت سے جو پیار نہ کرے وہ مومن کیسا, وہ مسلمان کیسا, اور اگر جو نبی کی سنت کی توہین کرے وہ تو کافر ہے, وہ تو کافر ہے. ہم کہتے ہیں ایسی لڑکیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جو داڑھی والے لڑکے کو پسند نہ کرے. اسلام ایسی لڑکیوں کو سلام کرتا ہے جو داڑھی والے لڑکوں کو پسند فرمایا کرتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور ہم بھی کہتے ہیں نوجوانوں, میک اپ کر کے گلی میں گزرنے والی لڑکی کو پسند نہ کرو, نقاب میں رہنے والی لڑکی کو پسند کرنے کی کوشش کرو, پردے میں رہنے والی لڑکی کو پسند کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ جسے ہزار نگاہیں تکے, ہم اس کو کیوں پسند کریں؟ ہم تو اس کو پسند کریں گے جو اسلام کی شہزادی نظر آتی ہے, ہم تو اس کو پسند کریں گے جو فاطمہ کی سنت پہ عمل کرتی نظر آتی ہے. بچوں, آپ پردے والی لڑکی کو پسند کرو, اور بچیوں تم داڑھی والے لڑکی کو پسند کرنے کی کوشش کرو. جب ہمارے سماج کا یہ رواج بن جائے گا, یہ ماحول بن جائے گا, تو ہر بچہ داڑھی والا نظر آئے گا اور ہر بچی نقاب والی نظر آئے گی. اگر آج ہر بچہ یہ عہد کر لے ہم لڑکی وہ پسند کریں گے جو پردے والی ہو, ہم لڑکی وہ پسند کریں گے جو پردے والی ہو, تو خود بخود اور لڑکیاں پردہ کرنا شروع کر دے گی. اور ہر لڑکی یہ عہد کر لے ہم لڑکا وہ پسند کریں گے جو داڑھی والا ہو, تو خود بخود ہر لڑکا داڑھی رکھنے والا بن جائے گا. یہ ماحول ہمیں بنانا پڑے گا, یہ حالات ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے, یہ محبتیں ہمیں پھیلانی پڑے گی. تو میں کہتا ہوں دوستو,
तुम सब दीन के दाई बनने की कोशिश करो, दीन के मुबल्लिग बनने की कोशिश करो। फजर में अकेले अकेले ना आओ, 2-4 घर का दरवाजा खटखटा के आया करो, बुलंद आवाज से 2-4 घर का दरवाजा खटखटा के आया करो, और पहले से कह दिया करो कि सुबह उठाने आऊंगा, नमाज के लिए तैयार हो जाना। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो दीन का दाई मुखलिस होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाला होना चाहिए। और दूसरा, मुबल्लिग ऐसा हो कि जिसका किरदार ऐसा हो कि लोग उसकी बातों से नहीं ना सही, उसके चलने फिरने को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, लोग उसको देख के नमाज पढ़ने की चाहत पैदा कर ले, लोग उसे देखकर सुन्नतों में ढलने की कोशिश करें। ऐसा मुबल्लिग होना चाहिए, ऐसा दाई होना चाहिए। मुस्तफा करीम के दीवानों, यही काम मेरे नबी ने किया। आखिरी बात कह दूं, बात खत्म कर दूं ना। यही काम मेरे नबी ने किया। मेरे आका ने 40 साल तक तो अपने आप को मनवा दिया। क्या किया? मनवाया है ना। 40 साल तक तो किसी को बताया ही नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन रहते ऐसे थे कि हर बच्चा नबी का दीवाना, हर जवान नबी का आशिक, हर बूढ़ा नबी पे फिदा, और हत्ता के मक्का की औरतें अपने शौहरों का हाथ पकड़कर कहती है, तुम हमसे ऐसी मोहब्बत करो जैसे मोहम्मद अरबी खदीजा से प्यार किया करते हैं, खदीजा से मोहब्बत किया करते हैं, तुम हमसे ऐसे प्यार किया करो। मुस्तफा करीम के दीवानों, जिस दौर में बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, मेरे नबी उस दौर में नबी का ऐलान नहीं किया। ऐसे वक्त में सैयदा फातिमा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम को अपने कांधे पर बिठा करके चक्कर लगाया करते थे। लोग तस्वुर करते थे पूरा मक्का, पूरा अरब बच्चियों को दफन करता है और मोहम्मद अरबी कांधे पे बिठा के सवार किया करते हैं। तो पहले किरदार से लोगों को अपनी तरफ खींचो, अपने अखलाक से लोगों को खींचो, लोगों का दिल जीत लो। जब तुम लोगों का दिल जीत लोगे, हर बंदा तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। पहले दिलों पे काबू करना पड़ेगा, दिलों पे हुकूमत करनी पड़ेगी। मुझे यहां पर एक बात याद आ रही है, जब मेरे आका ने मक्का को फतेह किया, फतेह मक्का का दिन था, सारे कुफ्फारे मक्का हुजूर के सामने गर्दन झुका के खड़े थे। आज तो पकड़े गए हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सर कलम कर देंगे, हमें मार देंगे, इस तरीके से वो सोच रहे थे। तमाम लोग सरों को झुका झुका के खड़े हैं। इधर सहाबा का जम्मे गफीर है, इधर कुफ्फार खड़े हैं, सरों का समंदर नजर आता है। हजरत अबू सुफियान हजरत अब्बास से कहते हैं, ए अब्बास, तेरा भतीजा तो ऐसा लगता है जैसे बादशाह बन गया हो। बुलंद आवाज से कहे ना, तेरा भतीजा तो जैसे बादशाह बन गया हो। देख, सब सर झुका के खड़े हैं और वो शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ है, वो एक शान और रिफअत के साथ खड़ा हुआ है। हजरत अब्बास ने कहा, मेरा भतीजा बादशाह नहीं है, नबी है। मेरा भतीजा बादशाह नहीं, पैगंबर है। बादशाह तो सरों पे हुकूमत करते हैं, मेरा भतीजा तो दिलों पे हुकूमत किया करता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये हजरत अब्बास ने फरमाया था। तो पता चला दीन का दाई वो होता है जो सबसे पहले लोगों के दिलों को जीत लिया करता है, लोगों के दिलों को अपने मुट्ठी में ले लिया करता है। जिसका दिल जीत लिया गया, वो खुद दीन की तरफ खुद ब खुद आता हुआ नजर आएगा, वो खुद दीन की तरफ दौड़ता नजर आएगा। पहले लोगों का दिल जीत लो, हर घर में तुम्हारी मोहब्बत हो, हर घर में तुम्हारा प्यार हो, हर घर में तुम्हारे लिए मर मिटने का जज्बा हो। और मुस्तफा करीम के दीवानों, तो सबसे पहले लोगों के दिलों में अपनी प्यार पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, चाहत पैदा करो। आज सबसे पहले तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, और मेरे नबी ने किया। 40 साल तक लोगों को दीवाना बना दिया, लोगों को अपना आशिक बना दिया, और फिर ऐलान किया, फिर दीन की तबलीग फरमाई, फिर लोगों को दीन की तरफ बुलाया। अरे कुरान तो 40 साल बाद आया,
قرآن تو 40 سال بعد آیا. 40 سال کے پہلے کی یہ 40 سال کی جو زندگی ہے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی ذرا اٹھا کے تو دیکھ لو, تمہیں ہر لمحہ عین قرآن کے مطابق نظر آئے گا, عین قرآن کے مطابق نظر آئے گا. ارے قرآن تو اترا نہیں, نبی کی زندگی ایسی کیسی, ایسے کیسے گزری. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, گویا کہ میرا رب بتانا چاہتا ہے, میرا رب اعلان کرنا چاہتا ہے, محبوب 40 سال تک قرآن بن کے دکھا دے اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا دے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو پہلے اپنے آپ کو ایسا سنوارنا پڑے گا, ایسا بنانا پڑے گا, ایسے اخلاق پیدا کرو, کردار پیدا کرو, ایسے حالات بناؤ کہ لوگ تم سے محبت کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں, تم سے پیار کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں. تو کوئی تم سے کیسا ہی رویہ اختیار کرے, تمہارے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, تمہارے چہرے پر ہمیشہ تبسم ہونا چاہیے. جب تم ہمیشہ مسکرانے کی عادت ڈالو گے نا, تو ہر بندہ تمہارا دیوانہ بن جائے گا, ہر بندہ تمہارا عاشق بن جائے گا, اور پھر دین کا کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا, دین پھیلانا بڑا آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.